کون ہیں حضرت ابو بکر صدیق؟ جاننا چاہو گے؟ وہ صدیق ہیں جانشین رسول، یار غار رسول، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، مرکز نگاہ مصطفیٰ، وارث مسند مجتبی، افضل البشر بعد الانبیاء، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حامیات تجلیات پروردگار، اصدق الصادقی، سید المتقی۔ اسی منظر کو دیکھ کر بریلی سے بولے امام المجددین، اصدق الصادقی سید المتقی، اصدق الصادقی سید المتقی۔ چشم گوش گزارت پہ لاکھوں سلام، چشم گوش گزارت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب دین متین میں خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق جا کر کے آگے بڑھتے تھے، ابو بکر صدیق حصہ لیا کرتے تھے۔ جب خدا کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق حصہ لیا کرتے تھے سب سے آگے بڑھ چڑھ کر۔ کون صدیق اکبر ہیں؟ جب خدا کی بارگاہ میں قربان ہونے کی باری آتی تھی تو سب سے آگے سیدنا صدیق اکبر جاتے تھے۔ کون صدیق اکبر ہیں؟ جو زندگی بھر مصطفیٰ کے ساتھ رہے، جنگلوں میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، بیابان میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، مہارتوں میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، لیل و نہار میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، جود و نوال میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، جنگ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، غلبت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، بعد وصال آج قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، قیامت میں اٹھیں گے تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ اٹھیں گے، اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ حضرات، ابو بکر صدیق کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس پر قربان کر دی، اپنی جان تن دھن منصب مصطفیٰ جان رحمت پر نثار کر دیا۔ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے تعلق سے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کسی کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن مقدس سے نہیں کیا ہے، مگر ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی صحابیت کا اعلان اللہ قرآن سے کر رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن پاک سے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن پاک سے موجود ہے۔ حضرات محترم، اتنا بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو کیسے ملا؟ آج پوری دنیا سنیت کے مسجدوں سے منبر سے کھڑے ہو کر خطبے سے یہ آواز دی جا رہی ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے، افضل البشری بعد الانبیاء، یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا اگر مرتبہ کسی کا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا۔ انسانوں میں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب انسانوں میں سب سے بھلا انسان کوئی ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ زندگی بھر اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، عبادت کرنے کے بعد روتے تھے۔ روایات کے اندر پایا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کون صدیق اکبر رو رہے ہیں جن کو دوست بھی ملا ہے تو محبوب خدا ملا ہے؟ کون صدیق اکبر رو رہے ہیں؟ کون صدیق اشک بہا رہے ہیں جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی؟ وہ صدیق
اکبر رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں میں سب کا بدلہ اسی دنیا کے اندر چکا رہا ہوں مگر اپنے دوست ابو بکر صدیق کا بدلہ میدان محشر میں چکاؤں گا، جس نے میرا سفر میں ساتھ نہیں چھوڑا ہے، جس نے حضر میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، جنگل و بیابان میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے، چاہے وہ عمر فاروق اعظم کیوں نہ ہو، چاہے وہ عثمان غنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علی شیر خدا کیوں نہ ہو، چاہے وہ خالد بن ولید کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، جس کسی کے بھی سامنے اسلام کو پیش کیا ہے تو سب نے کچھ نہ کچھ دیر تک سوچا ہے محمد کی بات مانے یا نہ مانے، محمد کی بات کو مانے یا نہ مانے، اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں نے صدیق سے کہا اے صدیق اکبر، جو لوگوں نے پتھروں کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کی ادا پیش کی ہے تم نے تو نہیں کی ہے، آج اور رب کی وحدانیت کا ڈنکا بجا رہا ہو، اس نعرے میں تو بھی شریک ہو جا۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب اسلام سوچ سوچ کر لے کر آئے، سب نے سوچا تو اسلام قبول کیا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے صدیق سے کہا عرب کی وحدانیت کا جو ڈنکا بجا رہا ہو اس نعرے میں تو بھی شریک ہو جا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے کلمہ تجربہ پڑھ لیا، بغیر سوچے داخل اسلام ہو گئے۔ زندگی بھر نبی کے ساتھ رہے ابو بکر صدیق، جب نبی دنیا سے چلے گئے خلافت انا منہاج نبوہ کی کرسی پر سیدنا ابو بکر صدیق جلوہ گر ہوتے ہیں، نبی کے مشن کو مدینے کی گھاٹی سے لے کر کیسر و کسریٰ کے دربار تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی بھر نبی کے ساتھ رہے ابو بکر صدیق، اتنے بڑے عاشق رسول تھے جب نبی کا دنیا سے جانا ہوا ان کا جینا محال ہو گیا، سرکار کے بغیر ابو بکر صدیق کا اس دنیا میں رہنا محال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کے دل میں یہ تمنا آتی ہے زندگی بھر سرکار کے ساتھ رہا، میں چاہتا ہوں بعد وصال بھی سرکار کے پاس دفن ہو جاؤں، قسم خدا کی یہ دل میں تمنا تھی ابو بکر صدیق کے، مگر میرے آقا نے کبھی حضرت ابو بکر صدیق کی بات کو فراموش نہیں کیا۔ زندگی بھر میرے نبی اپنے ابو بکر صدیق کی بات کو ترجیح دیتے تھے، تو ان کے دل میں تمنا آئی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، ان سے کہوں آپ کے بارگاہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تو سرکار مجھے منع نہیں کریں گے، میرا ایمان کامل ہے، مجھے مکمل اپنے ایمان پر یقین ہے کہ آقا منع نہیں کریں گے۔ کرسی خلافت پر سیدنا ابو بکر صدیق جلوہ گر ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، جمع کرنے کے بعد وصیت فرما رہے ہیں اے لوگوں سنو سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر رکھ دینا، عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق حاضر ہیں، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں سے وصیت فرما رہے ہیں اگر دربار محمد خود بخود کھل جائے، اندر سے آواز آ جائے تو مجھ کو سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دینا۔ اتنا کہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا، ان کا انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے وصیت کے مطابق ان کا جنازہ سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر رکھ دیا۔ جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہیں، یار غار رسول حاضر ہیں، خلیفہ اول حاضر ہیں، آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جب اتنا کہا تھا تو قسم خدا کی دربار محمد خود بخود کھل جاتا ہے، مزار مقدس سے یہ آواز آتی ہے ادخل الحبیبہ فإن الحبیبی الی الحبیبی مشتاق، یعنی میرے دوست کو مجھ سے ملا دو، ملنے کے لیے بے قرار و بے چین ہے۔ حضرات وہ صدیق اکبر ہیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کا بیٹا
دور جہالت کا واقعہ بیان کرنے لگا، کہنے لگا اے بابا جان سنو، جب میں حالت ایمان پر نہیں تھا، جنگ بدر کا میدان تھا، آپ آقا کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، میں ابو جہل کے ساتھ تھا، خلاف رسول تھا، اس وقت آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا والد جان کر آپ پر تلوار کا وار نہیں کیا تھا۔ مگر سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنو، اپنی دل کی تختیوں پر نوٹ کر لینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے بیٹا سن، اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں اپنا بیٹا سمجھ کر تجھے چھوڑتا نہیں، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیرا قتل کر دیتا۔ اس بات سے یہ پیغام ملتا ہے اگر رشتہ دار کوئی بھی ہو، اگر ہمارا سگا باپ کیوں نہ ہو، اگر ہماری بہن کیوں نہ ہو، اگر ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، اگر خلاف رسول ہے تو ہم اس کے موافق نہیں جائیں گے، ہم بھی اس کے مخالف ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ کوئی خون کی بنیاد پر نہیں ہے، عشق رسول کی بنیاد پر ہے، وفاداران رسول کی بنیاد پر ہے۔